السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی چند اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ان خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے، اگر آپ میرے چینل میں نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی اہم ترین چند نیوز کی طرف۔ ابوظہبی کرونا ریلیف فنڈ 100 دنوں میں 1 بلین درہم اکٹھا کر لیے گئے۔ ابوظہبی کرونا ریلیف فنڈ میں 100 دنوں میں 1 بلین درہم اکٹھے کیے گئے، جس سے 4 لاکھ افراد کی مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ سماجی کارندہ تنظیم مان نے لوگوں کی مدد کو ممکن بنانے کے لیے 30,000 سے زیادہ رضاکاروں کی مدد لی۔ فرسٹ آف ایٹس کائنڈ نامی مہم کے ذریعے کرونا وبا سے متاثر شدہ افراد کا ڈیٹا جمع کیا گیا اور ان افراد کو تعلیمی اور طبی امداد فراہم کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 27 ملین تازہ خوراک کے پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ یہ خوراک 35 رہائشی مقامات جبکہ 1,744 میڈیکل سٹاف میں تقسیم کیا گیا۔ 20,000 سے زیادہ خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے گئے، جس میں چاول، پاستا، کھجور، لوبیا، چائے، جیم اور نوڈلز شامل تھے۔ یہ پیکٹ 40,000 افراد میں تقسیم کیے گئے۔ سرکاری تنظیم کی مدد سے، جس کی تعداد 25 تھی، مستحق افراد میں 4,000 لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام کے تحت 8,000 طلباء کو بھی سپورٹ کیا گیا۔ اس مہم کے ذریعے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ کوئی مستحق امداد سے محروم نہ رہے اور لوگوں کو یقین دلایا جا سکے کہ امارات ہنگامی صورتحال میں بھی موزوں ملک ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ مائک پومپیو کا دورہ امارات، لیبیا تنازع اور ایران پر تبادلہ خیال۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کو متحدہ عرب امارات کے مختصر دورے کے دوران اماراتی ہم منصب سے لیبیا کے تنازع اور ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کے انسداد پر تبادلہ خیال کیا۔ مائک پومپیو نے ابوظہبی میں اماراتی قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہانون بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی موجودگی میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی خبر رساں ادارے وام کے مطابق امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے، مشرق وسطی امن عمل کو فعال کرنے اور خطے میں امن و امان اور استحکام کے حوالے سے امن معاہدے کی اہمیت کا جائزہ لیا گیا۔ علاقائی و بین الاقوامی نوعیت کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حالات بھی زیر غور لائے گئے۔ فریقین امارات اور امریکہ کے درمیان مشترکہ تعاون اور مختلف سطحوں پر دونوں دوست ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا۔ نئے کرونا وائرس کی وبا کی تازہ صورتحال اور دونوں ملکوں کے درمیان وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے جاری کاوشوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مائک پومپیو نے امارات پہنچنے پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ دورہ امارات کے حوالے سے پرجوش ہوں۔ امارات اور اسرائیل کا معاہدہ 25 برس سے زیادہ عرصے سے مشرق وسطی میں قیام امن کی طرف اہم اقدام ہے۔ مائک پومپیو نے امید ظاہر کی کہ ہم علاقائی امن تک رسائی کے لیے اس رفتار کو آگے بڑھائیں گے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ بن سلطان آل خلیفہ نے مائک پومپیو سے ملاقات کے دوران اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک خود مختار فلسطین کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بحرین میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسرائیل پہنچے، جہاں ایک دن قیام کے بعد وہ مشرق وسطی کے عرب ممالک کے دورے پر بحرین پہنچے ہیں۔
بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ کے ساتھ ملاقات کے دوران مائک پومپیو نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق امریکی صدر کا پیغام پہنچایا، جسے مسترد کرتے ہوئے بحرین کے صدر نے کہا کہ وہ دیگر عرب ممالک کے اسرائیل کے انخلا اور فلسطین کو خود مختار ریاست بنانے کے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بادشاہ حمد بن عیسیٰ نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے دباؤ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا، فلسطین کو 1967 سے پہلے کی حیثیت بحال کرنا ہوگی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اماراتی فٹ بالر کی قیمتی اشیاء چوری کچرے میں ڈال دی گئیں۔ دبئی کی فوجداری عدالت نے امارات کے معروف فٹ بالر کے گھر سے 7 لاکھ درہم کی اشیاء چوری کرنے والے ایشین شیف کو 6 ماہ قید اور 6,50,000 درہم جرمانے اور ملک سے بے دخلی کی سزا سنا دی۔ الامارات الیوم کے مطابق ایشین باورچی نے امارات کے قومی کھلاڑی کے گھر سے 2 گھڑیاں اور 1 کڑا چوری کیا تھا۔ مسروقہ اشیاء کی قیمت کا تخمینہ 7 لاکھ درہم لگایا گیا۔ ملزم نے شروع میں الزام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس نے گھر میں موجود چھوٹی سی تجوری چوری کی تھی جس میں قیمتی اشیاء محفوظ تھیں۔ تجوری کو کھولنے کی کوشش کی تھی، تاہم کامیابی نہ ملنے پر اسے گھر کے باہر کچرے میں ڈال دیا۔ متاثرہ اماراتی نے، جو فٹ بالر کا کھلاڑی ہے، دبئی پبلک پراسیکیوشن کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اچانک اس کی کئی قیمتی اشیاء غائب ہو گئیں۔ 2 گھڑیاں جو کافی قیمتی تھیں، ان میں ایک گھڑی کی قیمت 4,20,000 درہم تھی اور یہ گھڑیاں RM ساخت کی تھیں۔ ایک کڑا بھی غائب تھا جو کپڑوں کی الماری میں چھوٹی تجوری میں رکھا ہوا تھا۔ کھلاڑی نے چوری کا شبہ شیف پر ظاہر کیا کیونکہ اس کے بیڈ روم میں شیف کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اماراتی کھلاڑی نے بتایا کہ اس نے اپنے شیف سے کہا کہ اگر وہ تجوری اور اس میں موجود سامان واپس کر دے تو ایسی صورت میں تھانے میں رپورٹ درج نہیں کرائے گا۔ باورچی نے مہلت مانگی لیکن تجوری واپس کی اور نہ ہی سامان واپس کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ملزم کے فنگر پرنٹس اور تجوری کی جگہ سے حاصل کیے جانے والے ریکارڈ میں یکسانیت نظر آئی۔ اس سے بیان لینے کی کوشش کی گئی، وہ انکاری رہا۔ فنگر پرنٹس رپورٹس آنے پر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔